اور دوسری روایت جو مسلم میں ہے کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی اوپر حدیثیں پڑھے، اوپر لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی ایک انسان ہوں، اگر کسی کے لیے بدعا کر دوں تو اے اللہ اس کو دعا بنا دینا، تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، اور پوری گل پڑھو، اس میں الفاظ ہیں کہ اگر وہ اس چیز کا اہل نہ ہو جس کو میں بدعا دے رہا ہوں، اگر اہل نہ ہو تو پھر دعا بنا دینا، اگر وہ کہتے ہیں۔ اور دوسری روایت جو مسلم میں ہے، خدا اس کا پیٹ نہ بھرے، اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی اوپر حدیثیں پڑھیں، اوپر لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی انسان ہوں، میں اگر کسی کے لیے بد دعا کر دوں تو اللہ تو اس کو دعا بنا دینا، تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی ہے۔ اچھا، میں اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو چند چیزیں کلیئر کر دوں، پھر اس کے بعد ہم اس اعتراض کو پڑھیں گے۔ مرزا جی کہتے ہیں اور دوسری روایت جو مسلم ہے، خدا اس کا پیٹ نہ بھرے۔ میں یاد دلاتا چلوں۔ اچھا، علی الحسن نقوی نے جو سوال کیا تھا، یہ نکال نہیں، علی الحسن نقوی نے جو سوال کیا تھا اس میں اس نے کہیں یہ بات کی تھی کہ معاویہ کی مذمت میں روایات بیان کرو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت امام حسن، اور اس پہ عرفان شاہ مرزی صاحب ایک مناظرہ بھی بڑا مشہور ہے، وہ میرا خیال ہے کسی مقدس۔ اچھا ہاں، وہ میں سوال ہے وہ چھوڑ دو۔ ایسی کوئی بات کی تھی؟ مرزا کے اندر کی رافضیت تو کہیں نہ کہیں باہر آئے گی نا۔ سنیے گا ذرا بات کو نا توجہ سے۔ دیکھیں مرزا جی نے جہاں سے وہ روایت پڑھی اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 209 ہے۔ سب سے پہلے امام مسلم کتاب البر والصلاح کے اندر اس روایت کو لے کے امام نووی نے باب قائم کیا، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سیاہ او دعا علیہ ولیس ہوا اہل لذالک کان لہ زکاۃ و اجر و رحمۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی غیر مستحق پر آپ لعنت کریں یا اس کے خلاف دعائے ضرر کریں تو اس کے لیے اجر اور رحمت کا باعث ہوگی۔ اب امام مسلم اس جگہ پر اس روایت کو لے کر آئے ہیں۔ کیا روایت ہے؟ کہ اے اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے۔ امام مسلم اس جگہ اس روایت کو لے کے آئے، کیوں؟ ایک سوچنے کی بات، امام مسلم اس جگہ اس روایت کو کیوں لائے؟ اچھا میں وجہ بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ، یعنی حدیث نمبر 6000 اسی باب کے تحت حدیث نمبر 6492 پہلے پڑھ رہا ہوں میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں ایک بشر ہوں، سو میں جس مسلمان کو برا کہہ دوں یا اس پر لعنت کر دوں یا اس کو سزا دوں تو اس کے لیے پاکیزگی اور رحمت کا باعث بنا دے۔ اور دوسری روایت میں جو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ الفاظ ہیں کہ اللہ اس کے لیے پاکیزگی اور اجر کا باعث بنا دے۔ سمجھے ذرا بات۔ اب یعنی کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت اس روایت کو لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امام مسلم کا اس باب کے تحت اس روایت کو لانے کا مطلب ہی کیا تھا؟ یہ بتانا کہ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے، تو یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہے کہ اللہ نے اس کے بدلے ان کو اجر عطا کیا۔ اچھا، اب اس کے بعد آگے دیکھیں۔ مرزا جی چوچو ابتدا کے اندر یہ بات کہہ چکے تھے کہ امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہ مسلم کا ہی فہمی ہمیں دکھانا ہوگا، اپنے مولویوں نے نہیں دکھانا ہوگا فہم یا کسی اور کا۔ نمبر 1، امام مسلم کا فہم میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھا کہ وہ اس باب کے تحت اس کو کیوں لائے۔ مرزا جی نے یہاں امام مسلم کا فہم بیان نہیں کرا، آپ ذرا اندازہ کریں۔ نمبر 1، یہاں امام مسلم کا فہم مرزا جی نے چھوڑ دیا۔ اچھا، نمبر 2 کہتے ہیں میں اللہ کا فہم بیان کروں گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا۔ مرزا جی کی میت اٹھ گئی لیکن مرزا جی نے یہاں پر سلف کا فہم بیان کرنا پسند کیا نہیں۔ ٹھیک ہے، اب سمجھے گا ذرا بات۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس نقطے کو سمجھیں کہ اول تو عربوں کے عادت کلام میں یہ بات موجود ہے کہ وہ اس قسم کے کلمات بطور عادت بھی بول جاتے ہیں، یہ عربوں کے کلام میں بات موجود ہے۔ دیکھیے، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم پر امام نووی کی شرح ہے، اس کی یہ جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 235 ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی کہ اس باب میں موجود جو الفاظ، یہ کلمات جو بظاہر
بد دعا کے کلمات لگتے ہیں لیکن یہ اصلاً نہیں ہیں. تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان ما وقع من سبہ و دعائہ و نحوہ لیس بمقصود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں میں سے کسی کے لیے بھی برا بھلا کہنا یا ان کے لیے بد دعا کے کلمات کہنا یا اس جیسا کچھ کہنا تو اس کا مقصد اصل نہیں ہے. اس کا مقصد اس کی اصل حقیقت نہیں ہے. بل ہوا مما جرتو بہی عادت العرب فی وصل و کلامہا بلا نیت. بلکہ یہ عربوں کے کلام میں بلا نیت اس قسم کے محاورات کا آنا ہے کہ جو عرب استعمال کیا کرتے کیا قول ہی, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا تربت یمینے کا, تیرے ہاتھ مٹی میں پڑے, وہ اکرئی حلکی, تو بانجھ ہو تو مردار ہو, تو بانجھ ہو تو مردار ہو. وفی حاضل حدیث, جیسے کہ اس حدیث میں وہ ہم پڑھیں گے اب, لا کبرت سنوں کا, تیری عمر نہ بڑھے, تیری عمر نہ بڑھے. اب آپ سمجھیں امام نووی نے کتنی وضاحت دی, لیکن وہ سمجھے گا محقق, چائنا کے محقق, ڈکٹیشن لے کے پڑھنے والے کہ معاویہ کو بد دعا دی. معاویہ کو بد دعا نہیں دی, اللہ کے فضل و کرم سے اسی سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوگی. ابھی دیکھیے گا ذرا بات کو آپ. اچھا جی سمجھے ذرا. اب یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, جلد نمبر 2 ہے, صفحہ نمبر 507 ہے, کتاب المناسک ہے, باب التمتع بالاقران والافراد بالحج وفسخ الحج لمن لم یکن معه حدی ہے. اس کے تحت حدیث نمبر 1561 ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں ہم حج کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے, ہماری نیت حج کے سوا اور کچھ نہ تھی. جب ہم مکہ پہنچے تو بیت اللہ کا طواف کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ جو قربانی اپنے ساتھ نہ لایا ہو وہ حلال ہو جائے. چنانچہ جن کے پاس ہدی نہ تھی وہ حلال ہو گئے. افعال عمرہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہدی نہیں لے گئی تھیں, اس لیے انہوں نے بھی احرام کھول ڈالے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حائضہ ہو گئی تھی اس لیے میں بیت اللہ کا طواف نہ کر سکی, یعنی عمرہ چھوٹ گیا اور حج کرتی چلی گئی. جب محسب کی رات آئی میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور لوگوں نے تو حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس ہو رہے ہیں لیکن میں صرف حج کر سکتی ہوں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم مکہ آئے تھے تو طواف نہ کر سکی تھی. میں نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم تک چلی جا اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھ, پھر عمرہ ادا کر, ہم لوگ تمہارا فلاں جگہ انتظار کریں گے. اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کو روکنے کا سبب بن جاؤں گی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا حلقی, اقرا حلقی, اے بانج, اے سر منڈی, اے بانج, اے سر منڈی, کیا تو نے یوم النہار کا طواف نہیں کیا تھا؟ کیا تو نے یوم النہار کا طواف نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں, میں تو طواف کر چکی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں, چل سفر کر. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر میری ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ مکہ سے جاتے ہوئے اوپر کے حصے پر چڑھ رہے تھے اور میں نشیب میں اتر رہی تھی, یا یہ کہا کہ میں اوپر چڑھ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشیب کی طرف اتر رہے تھے. اب جو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمات کہے ہیں, کیا مرزا جی ظاہراً صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے لیے وہ تسلیم کریں گے؟ یہ کہا جائے گا کہ جو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں, مرزا جی کو اس پہ مڑوڑ اٹھ چکی ہے, الٹیاں لگ چکی ہیں, فوڈ پوائزن دماغ میں ہو گیا ہے. سنیے گا ذرا بات کو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں انسان ہوں, سو میں جس مسلمان کو برا کہہ دوں یا اس پر لعنت کر دوں یا اس کو سزا دے دوں تو اس کے لیے پاکیزگی اور رحمت کا اور اجر کا باعث بنا دینا. یہ حضرت صفیہ کے لیے اجر کا باعث ہو گیا, نہ کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی لعنت کا کلمہ ہو گیا, نہ کہ کوئی خدا نہ خواستہ بد دعا کا کلمہ ہو گیا. میت نہ اٹھ جائیں ان سب کی. کچھ بات سمجھیں. اچھا اس کے بعد دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد ہے. آپ کو پتہ ہے شاید صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ لوگ نہ بخشیں. سنو ذرا میری بات, لیکن اب جو میں حوالہ دے رہا ہوں اس کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 206-207 ہے, کتاب الطہارت ہے. امام ابو داؤد نے باب قائم کیا, باب الجنب یتیمم
जुनबी आदमी के तयम्मुम का बयान। हदीस नंबर है 332। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ बकरियां जमा हो गई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, इन बकरियों को जंगल में ले जाओ। मैं इन बकरियों को मदीना मुनव्वरा के जंगल रब्ज़ा की तरफ ले गया। वहाँ मुझको गुस्ल की ज़रूरत पेश आती रही और मैं 5-5, 6-6 रोज़ इसी तरह रहा, यानी गुस्ल ना करता पानी ना मिलने की वजह से, और नमाज इसी तरह पढ़ लेता। जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाक़या बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुने ज़रा बात को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र, मैं खामोश रहा। आपने कहा, सकलत का उम्म का अबा ज़र ले उम्मे कल वैल, ए अबू ज़र तेरी माँ हलाक हो जाए, ए अबू ज़र तेरी माँ बर्बाद हो जाए, तेरी माँ हलाक हो जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्याह रंग की खादिमा को बुलाया जो कि बर्तन में पानी लेकर हाजिर हुई। उसने कपड़े का पर्दा किया और मैंने दूसरी तरफ ऊँट की आड़ की और मैंने गुस्ल किया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गोया मेरे ऊपर से एक पहाड़ जैसा एक बोझ उतर गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों के लिए पाक मिट्टी तहारत का जरिया है, अगरचे 10 साल तक पानी ना मिले मट्टी से तयम्मुम कर लो, यही बेहतर है। ये जो अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तेरी माँ हलाक हो जाए, तेरी माँ बर्बाद हो जाए, क्या ये कलमा अपनी असल पे गिना जाएगा? क्या ये कलमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकत में माना जाएगा? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू ज़र को नाउज़ुबिल्लाह बद्दुआ दे रहे हैं? अल्लाह की कसम, मुआविया के लिए तो ये कहा अल्लाह इसका पेट ना भरे, अबू ज़र को क्या कहा है? ओ भाई, अबू ज़र कौन है? मिर्ज़ा जी कहते हैं असहाबे अली में से हैं। मिर्ज़ा जी कहते हैं असहाबे अली में से। लो जी, असहाबे अली में से हैं बकौल आपकी तकसीम। हम तो साहबे रसूल मानते हैं, हमारे तो सर का ताज है, लेकिन हम तो आपके छोड़े हुए वसवसे को क्लियर कर रहे हैं कि अगर इस तरह के कलिमात किसी के लिए बद्दुआ होते हैं तो यहाँ अबू ज़र के लिए क्या हुआ भाई? और सुने जरा बात को, सही मुस्लिम में उसी बाब के तहत हदीस नंबर 6503 है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत उम्मे सुलैम के पास एक यतीम लड़की थी और ये उम्मे अनस थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा तो फरमाया, तू तो वही है, तू बड़ी हो गई है, तेरी उम्र बड़ी ना हो, तेरी उम्र बड़ी ना हो। वो लड़की रोती हुई उम्मे सुलैम के पास गई और उम्मे सुलैम ने पूछा, ए बेटी तुझे क्या हुआ? हज़रत अनस की वालिदा उम्मे सुलैम। उसने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआए ज़रर की है, जिसको हमारी उर्दू में बद्दुआ कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआए ज़रर की है। अल्लाह की कसम, ए अल्लाह, मुआविया का पेट कभी ना भरे। किसी सहाबा में किसी ने कहा हो कि यह बद्दुआ है? चैलेंज है। मिर्जा जी की पूरी ज़ुर्रियत को चैलेंज है कि सहाबा में किसी एक आदमी ने कहा हो कि यह बद्दुआ है। लेकिन यहां देखो, वो रोती हुई अपनी वालिदा के पास गई और जाके कह रही हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे, वो क्या समझी इस जुमले का मतलब कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआए ज़रर की है कि मेरी उम्र ज़्यादा ना हो, अब मेरी उम्र हरगिज़ ज़्यादा ना होगी, या कहा अब मेरा ज़माना ज़्यादा नहीं रहेगा। हज़रत उम्मे सुलैम जल्दी से सर ढाँप के पर्दा करके जल्दी से निकली, हत्ता कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ मिली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए उम्मे सुलैम क्या बात है? उम्मे सुलैम ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने मेरी यतीम लड़की के को बद्दुआ दी है? आपने पूछा, क्या मतलब, ये पूछ ही क्यों रही है? उम्मे सुलैम ने कहा, वो कहती है कि आपने दुआ की, आपने ये कहा है कि अल्लाह इसकी उम्र ज़्यादा ना हो, या फरमाया कि उसका ज़माना ज़्यादा ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फिर आपने फरमाया, उम्मे सुलैम, क्या तुमको ये इल्म नहीं है कि मैंने अपने रब से ये अहद लिया हुआ है कि मैं एक इंसान हूँ, जिस तरह दीगर इंसान होते हैं, खुश भी होते हैं, मैं भी खुश होता हूँ, जिस तरह दीगर इंसान गुस्सा करते हैं ऐसे मैं भी गुस्सा करता हूँ। मैं अपनी उम्मत में से जिसके लिए दुआए ज़रर कर दूँ हालांकि वो उसका मुस्तहिक ना हो, अल्लाह ताला उस दुआ को उसके लिए पाकीज़गी, रहमत और कुर्ब क़यामत का वसीला बना दे, जिसके लिए वो, जिसके साथ वो क़यामत के दिन अल्लाह के करीब हो। और अब देखना हाइड्रोजन बॉम्ब,
اس کے بعد امام مسلم نے وہ روایت نقل کی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، آپ نے آ کر میرے شانوں کے درمیان تھپکی دی اور فرمایا جاؤ میرے لیے معاویہ کو بلا کر لاؤ۔ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے پھر مجھ سے کہا جا معاویہ کو بلا کر لا۔ میں پھر گیا، وہ آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اب پہلی تو بات یہ ہے، کیا روایت میں صراحت ہے کہ ابن عباس نے جا کے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، یا صرف دیکھ کر آ گئے کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھیں آپ۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کس ترتیب کے ساتھ اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ پہلے وہ ام سلیم والی روایت لائے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ والی، ان کی بہن والی، جس میں واضح ہو گیا کہ آپ نے اس کے لیے بظاہر دعائے ضرر کے کلمات کہے، لیکن واضح کر دیا کہ اگر میں کسی کے لیے کہوں اور وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو وہ دعا اس کے لیے تو الٹا قرب قیامت میں اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے بعد وہ امام مسلم یہ معاویہ رضی اللہ عنہ والی روایت لے کے آئے، تو کیا امام مسلم ثابت کرنا چاہتے ہیں چھوڑیں کہ ہم کہیں گے اور مرزا جی کو الٹیاں لگیں گی، چھوڑیں، ہم تو مرزا جی کو ہارٹ اٹیک کروائیں گے، چھوڑیں ذرا بات۔ یہ میرے ہاتھ میں شرح نووی، سلف کا فہم، یہ میرے ہاتھ میں شرح نووی ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 238 239 ہے، وقد فهم مسلم رحمہ اللہ من هذا الحدیث ان معاویہ لم يكن مستحقا للدعاء علیہ فلہذا ادخلہ فی هذا الباب وجعلہ غیر من مناقب معاویہ۔ کہ امام مسلم کا فہم، کس کا فہم میں بتاؤں آپ کو، جس کے لیے مرزا جی نے کہا تھا، امام مسلم نے جو اپنی کتاب میں لکھا وہ مسلم کا فہم ہی ہمیں دکھانا ہوگا، اپنے مولویانہ نہیں دکھانا ہوگا فہم یا کسی اور کا۔ مرزا جی لو ڈوب کے مرنے کے لیے پانی ڈھونڈ لو، ہم آپ کو امام مسلم کا فہم بتا رہے ہیں جو ہم نہیں لے کر آئے۔ کون لے کے آئے؟ امام نووی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا، وقت فہم مسلم رحمہ اللہ من هذا الحدیث ہے، امام مسلم نے اس حدیث سے جو فہم اخذ کیا ہے، ان معاویہ لم یکن مستحقا للدعاء علیہ، کہ وہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے الفاظ کہے گئے تھے دعائیہ، بظاہر معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے مستحق نہیں تھے، ولہذا ادخلوا فی هذا الباب، یہی وجہ ہے کہ امام مسلم اس باب کے تحت اس روایت کو لے کے آئے، جبکہ وجعلہ غیرہ من مناقب معاویہ، اور امام مسلم کے علاوہ دیگر محدثین نے تو اس کو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں ذکر کیا۔ معلوم کرو کہیں مرزا جی کے اکیڈمی کے باہر ایمبولینس تو نہیں آ گئی؟ چلے تھے جس روایت سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی مذمت ثابت کرنے کے لیے، اللہ کے فضل و کرم سے اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم و فضل ہے۔ اور سنیں، کہتے ہیں کہ اور اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی اوپر حدیثیں پڑھیں، اوپر لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بھی ایک انسان ہوں، میں اگر کسی کے لیے دعا کر دوں تو اللہ تو اس کو دعا بنا دینا، تو یہ حضرت معاویہ کو دعا دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا او پوری گل پڑھو، اس میں الفاظ ہیں کہ اگر وہ اس چیز کا اہل نہ ہو جس کو میں بد دعا دے رہا ہوں، اگر اہل نہ ہو تو پھر دعا بنا دینا، اگر وہ اس بد دعا کا اہل تھا پھر وہ بد دعا ہی رہے گی، اور اس معاملے میں بد دعا رہی۔ ہاں تو پھر امام مسلم نے ذکر کیوں کیا اس باب کے تحت؟ کیونکہ اس معاملے میں تو بد دعا رہی تھی نا، نمبر 1۔ نمبر 2، تمہارے کہہ دینے سے بد دعا رہی، مرزا جی ایسے نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پورے الفاظ پڑھے، پوری روایت، تم نے تو ایک جملہ نکل کر کے آگے نکل گیا، ہم نے تو پوری روایتیں آپ کو پڑھ کے سنا دی۔ اللہ کے فضل و کرم سے معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے اہل تھے۔ اور یہاں سے میں بات آگے لے جاؤں گا، یہ ابھی ہم اس پر انشاءاللہ اب اگلی ریکارڈنگ میں کنٹینیو کریں گے۔ صرف ایک آخری بات بطور تحقیق ذکر کر رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا۔ اگر اس طرح کے کلمات کہہ دینے سے مذمت ثابت ہو جائے گی اور کوئی اس کا اہل بن جائے تو یہ سمجھیں یہ صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 196 ہے، کتاب التہجد ہے،
امام بخاری رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا، باب تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قیام اللیل والنوافل من غیر ایجاب، اس کے تحت حدیث نمبر 1127 ہے۔ روایت کر رہے ہیں حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما، اور بتا رہے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد نے انہیں خبر دی ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ان کے اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ نماز نہیں پڑھو گے، صلاۃ اللیل، کیا تم نماز نہیں پڑھو گے؟ میں نے عرض کی، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہتا ہے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا، جب وہ چاہے گا ہمیں اٹھا دے گا۔ ہماری اس عرض پر آپ واپس تشریف لے گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن واپس جاتے ہوئے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران پر ہاتھ مار کر یہ آیت پڑھتے ہوئے جا رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور آدمی سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ مرزا جی کوئی ناس بھی اٹھ کے اس سے یہ معنی نکال دے کہ سیدنا علی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی ان کے جوابی کارروائی کے اوپر، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان اکثریت میں جھگڑالو ہے۔ کیا سیدنا علی جھگڑالو تھے؟ کیا وہ جمل اور صفین کو ہم اسی معنی میں گن لیں؟ کیا جمل اور صفین کو ہم اسی معنی میں گن لیں؟ نہیں، نہیں، انصاف شرط ہے۔ اگر سیدنا علی کے لیے کلمہ ان معنوں میں نہیں گنا جائے گا جیسے کہ ان کی سیرت کو مد نظر رکھ کے، اسی طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ کہنا اے اللہ معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے، یہ کلمہ اس کی حقیقت پہ نہیں گنا جائے گا۔ دیگر سب دلائل میں آپ بھائیوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں، مزید اس پہ کچھ گزارشات ہیں، اگلی ریکارڈنگ میں آپ بھائیوں کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔